صفحہ نمبر 37 اور 38۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ، سلیس اور آسان اردو زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں رکھ کر ان کا شمار کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو،
اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تا 185 کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ آج کی مطالعہ کی پہلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، مومنوں پر۔ مومن سے مطلب ہے جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان لائے ہیں۔ نماز فرض ہے، طاقت ہو تو حج فرض ہے، اور استطاعت طاقت ہو تو زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے۔ اسی طرح روزے بھی فرض ہیں۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ روزے صرف مومنوں پر، مسلمانوں پر فرض نہیں ہیں، بلکہ اس سے جو پہلے لوگ تھے ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ دیکھیے جی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو اس سے پہلے عرب کے لوگ روزہ رکھتے تھے۔ زیادہ تر وہ یہودی جو تھے وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے کہ اس سے بنی اسرائیل کو اس دن نجات ملی تھی۔ لیکن روزہ کا معنی ہے رکنا، اپنے اوپر کنٹرول کرنا۔ عرف عام میں فحاشی، عریانی، گندی چیزیں اور غلط کام، جھوٹ، مکر و فریب، عیاری و مکاری، دھوکہ دہی، فراڈ، ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن مورخین نے اور خصوصاً جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اس کے ضمن میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ روزے کا معنی رکنا ہے، لیکن اس دور میں عرب والے کہ سواریاں دو تھیں، ایک اونٹ اور ایک گھوڑا۔ جو اونٹ تھے اس پر تو سامان زیست، زندگی کا سامان ادھر ادھر لانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ایک تھا گھوڑا۔ گھوڑے کو وہ ایک لڑائی کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اس دور میں جنگیں بھی ہوتی تھی، قبیلے بھی لڑتے تھے، تو وہ گھوڑا استعمال ہوتا تھا۔ اس طریقے سے وہ جو گھوڑا ہے اس کی وہ مشق کراتے تھے، خود روزے نہیں رکھتے تھے، گھوڑے کو روزہ رکھاتے تھے کہ یہ بھوکا رہے، یہ پیاسا رہے، کہ جنگ کے دوران جب ضرورت پیش آ جائے تو کچھ دیر کے لیے یہ اپنی بھوک یا پیاس برداشت کر سکے۔ یہ جو اونٹ ہے اس کو جو صحرائی جہاز بھی کہتے ہیں، اس میں جو خاص خوبی اللہ نے رکھی ہے، باقی جانوروں میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو دیکھا ہے کہ اللہ نے اس کو کیسے بنایا ہے؟ ایک تو جو اس کے پاؤں ہیں وہ ہیلی کاپٹر کی طرح ہے، وہ پاؤں پھیلا ہوا ہے قدرت کی طرف سے، جہاں بھی وہ پاؤں رکھتا ہے وہ جم جاتا ہے، سلپ نہیں ہوتا۔ ریت ہے یا بارش کی وجہ سے سلپنگ ہے تو وہ پاؤں جم جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے اللہ تبارک و تعالی نے پاؤں اور قد و قامت اونچا بنایا ہے، اس سے وہ سفر زیادہ کر سکتا ہے، سفر کو کھینچتا ہے۔ اسی طریقہ یہ بھی ہے، جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام بنایا ہے،
جس طریقے سے آپ یوں جانیے کہ موٹر سائیکل میں یا گاڑیوں میں پٹرول کے ریزرویشن کی ایک تھوڑی سی جگہ ہے کہ اصل چیز یعنی پٹرول ختم ہو جائے تو کچھ دیر کے لیے یا کچھ فاصلے کے لیے یہ پٹرول جو ریزرو ہے یہ کام آئے اور ہم پٹرول پمپ تک پہنچ سکیں۔ وہ جو اونٹ ہے، اونٹ جب پانی پیتا ہے تو پانی پینے کے ساتھ اس کے جو گردن کا ایک حصہ ہے اس میں حق تعالیٰ کی طرف سے ریزرویشن ہے، وہ پانی اس میں گویا جمع کر لیتا ہے۔ جب فاصلہ زیادہ ہوتا ہے تو جہاں پانی نہ ملے تو وہ اس پانی کو ریزرویشن جو پانی وہ جو اس کا پانی ہے اس کو وہ استعمال میں لے آتا ہے اور کافی دیر تک چلتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا افلا ینظرون، آ کیا، فا پس، لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، ینظرون